اجتماعی دین دیا ہے، اجتماعی دین دیا ہے۔ اس اجتماعی دین کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں ہدایات دی ہیں کہ یہ دین، یہ اجتماعی دین دنیا کے اندر کیسے باقی رہے گا، زندگیوں میں کیسے باقی رہے گا۔ اس اجتماعی دین کی بقا کی بنیاد پر محلوں میں، علاقوں میں، ضلعوں میں، صوبوں میں، ملکوں میں، دنیا میں کیا کیا برکتیں رونما ہوں گی، اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک ہم اطاعت کے ساتھ کام کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ کی طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ ہدایت کا تعلق اطاعت سے ہے، اس لیے سب طے کروں، میں بھی طے کروں آپ کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اطاعت کا مطلب جو کہا جائے گا وہ کریں گے، جتنا کہا جائے گا اتنا کریں گے، جس وقت کہا جائے گا اس وقت کریں گے۔ اطاعت پر ہدایت ہے، اطاعت پر اللہ کی مدد ہے، اطاعت پر اللہ کی طرف سے نصرت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور نام لیا، حذیفہ چل اٹھ کھڑا ہو دشمن کی خبر کا۔ حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں خدا پاک کی قسم اگر میرے آقا نام لے کر بھی میرا پکارتے تو میں اٹھ کر کھڑا نہ ہوتا، میرے اندر سخت نہ تھی، سردی سخت تھی اور میں زمین سے چمٹا ہوا تھا، حضور نے میرا نام لے لیا اس لیے جائے بغیر جا رہے کار نہ تھا، میں کھڑا ہوا، حضور نے میرے لیے دعا فرمائی اور یہ حکم فرمایا، یہ ارشاد فرمایا حذیفہ کوئی حرکت نہ کرنا، حذیفہ تمہیں کوئی حرکت نہیں کرنی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں آگے گیا، ایک موقع دیکھا کہ سب لوگ غافل ہیں، میرے پاس موقع ہے اور قریش کے سردار موجود ہیں، میرے دل میں بات آئی کیا شاندار موقع ہے، اتنا بڑھیا موقع نہیں ملے گا ایک آدھ کو نکال سکے۔ یہ وہ ہے جنہوں نے حضور کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، یہ وہ ہے جنہوں نے حضور کو مکہ المکرمہ سے نکالا ہے، یہ وہ ہے جنہوں نے دارالاسلام پر چڑھائی کی ہے، یہ وہ ہے جو مسئلے کھا کر آئے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں یا تو آج دنیا کے اندر اسلام رہے گا یا کفر کا بول بالا ہوگا۔ یہ وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اثر میں دھڑکتے دل کو بے قید کرنے والے ہیں، یہ وہ ہے جو بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہے۔ حذیفہ بن الیمان کے دل میں بات آئی، موقع بہت شاندار ہے، ان میں سے ایک کو نکالنا چاہوں، یہ بات دل میں آئی، سرکش سے تیر نکالا، کمان میں ڈالا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً یاد آئی، حذیفہ تمہیں کوئی حرکت نہیں کرنی ہے، حذیفہ تمہیں کوئی حرکت نہیں کرنی ہے، ہم تمہیں صرف دیکھنے بھیج رہے ہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں بھیج رہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہدایت کے مطابق ان سے یہ کام نہ ہو سکا اور ان سے تیر نکل گیا اور ایک بات یاد آئی اور تیر سرکش میں رکھ لیا۔ اس عمل کی وجہ سے دشمن چوکنا ہو گیا اور وہ کہنے لگا ہم میں کوئی اجنبی موجود ہے، ہم میں کوئی اجنبی موجود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اطاعت کے ساتھ ہدایت ہے، اطاعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ جیسا کہا جائے ہمارے بڑے اس اجتماعی دین کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھنے کے لیے ہم سب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ہم سب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اس اجتماعی دین کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھنے کے لیے روزانہ اپنی اپنی مسجدوں میں مشورے کا حلقہ قائم کریں۔ مشورہ بڑا اہم عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے مشورہ، کتنا بڑا عمل ہے، ہم سب کا یقین ہے
ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آنے والی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے ہیں۔ مشورہ اتنا بڑا عمل ہے، قرآن کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی جی اپنے صحابہ سے دینی معاملات میں مشورہ کریے، معاملات کے اندر مشورہ کریے۔ مشورہ کرنے سے دل جم جاتے ہیں، دل جڑ جاتے ہیں، دل کے اندر پھٹن دور ہو جاتی ہے اور ساتھی متفکر ہو جاتے ہیں، اور مشورے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ ایک موقع آیا غزوہ خندق کا، 10,000 کا لشکر، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا۔ ہاں بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے اپنے یہاں بھارت میں یہ دیکھا ہے جب اس طرح کے ہنگامی حالات کبھی آتے ہیں اور اس طرح کی ایمرجنسی کبھی لگتی ہے تو ہم اپنے یہاں ملک فارس میں خندق کھود دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن خندق پھلان کر نہیں آتا تھا اور اس کے حملے سے حفاظت ہو جاتی تھی۔ تو سلمان کی رائے یہ ہے کہ آپ بھی مدینے میں خندق کے کھودنے کا حکم صادر فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کا حکم فرما دیا کہ بھائی خندق کھودی جائے۔ اور یہ خندق کا کھودنا اگرچہ صحابہ پر مشکل تھا، لیکن ایک چیز مشورے سے طے ہوئی، سب کی رائے لے کر ایک بات طے ہوئی، تو اللہ نے اس چیز میں ایسی خیر چھپا کر رکھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے دسیوں مرتبہ سنا ہوگا کہ خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان نکل آئی، صحابہ نے اپنی ساری قوتیں سخت کر کے بھی اس چٹان کو ہلا نہ سکے اور اس چٹان کو توڑ نہ سکے، تو صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک چٹان نکل آئی ہے، ہم سے ٹوٹے نہیں ٹوٹتی، آپ تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے کدال ہاتھ میں دی، ایک درد ماری، اس کا کچھ حصہ ٹوٹا اور اس میں سے چنگاری نکلی، دوسری کدال ماری، کچھ حصہ ٹوٹا، اس میں سے پھر چنگاری نکلی، تیسری کدال ماری، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس میں سے چنگاری ٹوٹی۔ کیونکہ یہ خندق مشورے سے کھودی جا رہی تھی تو اللہ نے اس مشکل کام کو مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے جب پہلی کدال ماری تھی اس میں سے چنگاری نکلی، مجھے ملک شام کے محلات دکھائے گئے، اے نبی تمہاری امت کے ہاتھوں یہ ملک شام کے محلات اللہ پتہ کر کے دکھائے گا، یمن کے محلات دکھائے گئے، اے نبی جی تمہاری امت کے ہاتھوں یمن کے محلات اللہ پتہ کر کے دکھائے گا، سولہ جگہ کے محلات دکھائے گئے، اے نبی جی تمہاری امت کے ہاتھوں اللہ سولہ ملک کو فتح کر کے دکھائے گا۔ ایک کام مشورے سے طے ہوا، صحابہ اس پر جم گئے، اللہ نے اس عمل کو ان کے لیے خوشخبری کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے طے کریں انشاءاللہ ہم اپنی مسجد میں روزانہ اعمال دعوت کو مشورے کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کریں گے۔ مشورہ معمولی عمل نہیں ہے، مشورہ وہ ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، چاند اور سورج سے زیادہ قیمتی ہے۔ مشورہ اہتمام کے ساتھ مشورہ روزانہ ہمیں کرنا ہے۔ کس کا کرنا ہے؟
سر جوڑ کر غور فکر کرنا کہ وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، میری زندگی سے لے کر عالم میں بسنے والے ایک ایک انسان تک کیسے آ جائے. اپنی ذات سے شروع کر کے اپنے محلے سے شروعات کرنی ہے اور پھر عزائم اور نیت پورے عالم کی لے کے کرنی ہے. ایک ایک گھر ایک گھر پہ جا کر اس کی خوشامد کر کے اس کو اللہ کا تعارف کرنا. محلے کے اندر 3 قسم کے لوگ ہمیں ملیں گے. 3 قسم کے لوگ محلے کے اندر ہمیں ملیں گے. نمبر 1 بالغ مرد ہمیں ملیں گے. نمبر 2 عورتیں ہمیں ملیں گی. نمبر 3 بچے ہمیں ملیں گے. ہمیں تینوں کو اپنی محنت کا میدان بنانا ہے. ہمیں تینوں کو اپنی محنت کا میدان بنانا ہے. ایک ایک گھر کے مرد سے مل کر اس کو اللہ کی بڑائی سمجھا کر، اس کو اللہ کی کبریائی سمجھا کر، اسے قرآن کا حکم بتا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و قوانین سنا کر اس کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ کچھ وقت ضرور اللہ کے گھر کو دینے والا بن جائے، اور صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق کرنے والا بن جائے. اس لیے کہ یہ اللہ کا مطالبہ ہے سارے انسانوں سے، یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. یہ مطالبہ ہے. اس سے وقت مانگا جائے، اس کی خوشامد کی جائے. بھائی ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمیں تھوڑا وقت مسجد کے لیے دے دو، ہمیں آپ سے مسجد میں بیٹھ کر کچھ بات کرنی ہے. وہ مسجد کے لیے وقت دے دے، اس کو مسجد لا کر اس کا تفقد کرو، اس کی خیر خیریت پوچھیں، کس حال میں زندگی گزار رہا ہے. پتہ چلے گا. کوئی کہے گا یہ آپ پہلے آدمی ہیں جس نے مجھ سے اتنی محبت سے بات کی ہے. ابھی تک تو میں فرم میں جاتا ہوں تو وہاں دنیا کی باتیں، بازار جاتا ہوں لوگ اپنے مفاد کی باتیں، شادی میں جاتا ہوں لوگ اپنے مفاد کی باتیں، رشتے داری میں جاتا ہوں لوگ اپنے مفاد کی باتیں. آپ مجھے پہلے ملے ہیں جنہوں نے مجھ سے ہمدردی کے ساتھ یہ پوچھا ہے کہ بھائی آپ نے قرآن پڑھا نہیں پڑھا، بھائی آپ کے گھر میں کیا حال ہے، بھائی ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، ہم تو آپ سے ایمان کی نسبت پر ملے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں آپ کی دکان سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں آپ کے کارخانے سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں آپ کی دنیا نہیں چاہیے. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ہم تم سے تمہاری دنیا نہیں چاہتے، ہم تو اپنی اس محنت کا اجر اس کائنات سے بنانے والے سے وصول کریں گے. پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ بات یہ ہے. عجیب بات میں کیا بتاؤں، بچی کی شادی ہو رہی تھی، میں نے جی لون لے لیا تھا، بس وہ لون کیا لینا تھا، اور ایسی نحوست برت رہی ہے کہ جی میں یہ پریشانی اور یہ پریشانی جتنا کماتا ہوں وہ لون میں چلا جاتا ہے، قرضوں پر قرضہ آ رہا ہے. عجیب بات یہ ہے اب تو میرا دل دنیا کی زندگی سے اٹھ چکا ہے اور اب تو میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. یہ میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کوئی افسانہ نہیں سنا رہا، یہ وہ حالات سنا رہا ہوں جن حالات سے انسانیت کیوں سے رہی. نبی دنیا کے اندر آتے تھے، ایک ایک کا حال پوچھتے تھے کہ اللہ کے بندے تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے، تو کس حال میں ہے. امت نبی سے جڑتی تھی، نبی سے اپنی بات کہتی تھی، نبی سے اپنا درد رکھتی تھی. یا رسول اللہ میرا یہ حال ہے، میرے گھر میں یہ حال ہے، میرے بچوں کا یہ حال ہے. آج میرے بھائیوں ہم نے دین کی نسبت پر ملاقاتیں چھوڑ دی، ہم نے دین کی نسبت پر لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دیا، ہم نے دین کی نسبت پر لوگوں کا تفقد کرنا چھوڑ دیا. لوگ تڑپ رہے ہیں اور لوگ ٹھٹک رہے ہیں، لوگ جو ہے پریشان ہیں، ان کے بعد اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی حل نہیں. پھر وہ بتائے گا کہ میرا حال یہ ہے. کہ کوئی کہے گا کہ میں کیا بتاؤں، میں کیا نماز پڑھوں، اور آپ کہتے ہیں میں کیسے اللہ کے راستے میں جاؤں اور میں کیسے قرآن پڑھوں. ابھی مجھے تو پیسے کمانے ہیں، مجھے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، مجھے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. آپ چلیں تو صحیح، امت میں آپ کو پتہ چلے گا. اس لیے روزانہ کی ملاقات اپنے
محلے کے اندر روزانہ کی ملاقات. پرسوں میرے پاس صاحب کا میرے محلے سے فون آیا. میں کبھی کیا حال ہے تمہارا انتقالی صاحب کیا بتائیں. میری اکلوتی بہن ہے, ایک بہن ہے, اس کا رشتہ, اس کے رشتے کی فکر میں ہوں. ایک رشتہ ملا, لڑکے والوں کے یہاں ہم لوگ گئے. اس لڑکے والے نے بیٹھتے یہ کہا اگر تمہارے پاس 27 لاکھ روپے نقد دینے کو ہو تو میرے یہاں بات کرنا, ہونا کہیں اور تلاش کرو. کون امت کی سستی امت کو کون تسلی دے گا؟ نبی دنیا کے اندر نہیں آنے والے. صدیق چلے گئے, عمر فاروق تشریف لے گئے, عثمان غنی تشریف لے گئے, علی مرتضیٰ تشریف لے گئے, حسنین کریمین تشریف لے گئے. میرے بھائیوں, یہ تسلی دینے کی ذمہ داری خدا پاک کی قسم ختم نبوت کے صدقے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اللہ نے مجھے آپ کو عطا کی ہے. اس لیے کیا کرو, روزانہ ایک ایک گھر پہ جا کر ایک ایک مرد سے ملاقات کریں گے. اس کا حال پوچھیں گے, اس کی خیر خبر پوچھیں گے, اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیں گے, اس کی غمی میں اس کے ساتھ ہوں گے, اس کی خوشی میں اس کے ساتھ ہوں گے. اس کے یہاں خوشی آ جائے, بھائی ہم تیار ہیں, تم سنت کے مطابق سکھا کر کھلاؤ. کوئی نہیں کھلائے گا, تمہیں ویٹر بلانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کرایہ پر لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری مسجد والے جماعت تیار ہے, میں خود تمہاری بچی کی شادی میں کھڑے ہو کر سنت کے مطابق سکھا کر کھلاؤں گا. بھائی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ایک مرتبہ بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر محلے کی ایک بچی کی شادی انداز سے کرا دی, پھر میرے بھائیوں آپ اس کو چاہے اس کے 4 مہینے لے لیں, اس کا چلہ لے لیں, وہ پوری زندگی آپ کو دینے کو تیار ہے. بات یہ ہے ہمارا تعلق اور ہمارا رابطہ اپنے محلے سے نہیں ہے. اس کی وجہ ہمارا کردار اپنے محلے میں اچھا نہیں ہے. معاف کیجیے گا, میں کوئی بدگمانی نہیں کر رہا, میں پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں اور پھر بہت ادب کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں. میری زندگی اور میرا کیریکٹر اپنے محلے میں اچھا نہیں ہے. اپنی گلی والوں کے ساتھ میرے معاملات اچھے نہیں ہے. میں کبھی پوچھتا نہیں, کبھی بیٹھتا نہیں, کبھی اٹھتا نہیں, کبھی ان سے حالات نہیں پوچھتا, کبھی چیز کی نسبت پر ان سے ملاقات نہیں. 3 قسم کے لوگ ہمیں روزانہ ملیں گے, مرد, عورتیں, بچے. مردوں کو کی خوشامد کر کے اللہ کا حکم بتا کر, وعدے بتا کر. امت وعیدوں کی متحمل نہیں ہے, امت وعدوں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا. لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, نفرت مت دلاؤ. آسانیاں پیدا کرو, دشواریاں پیدا نہ کرو. اس میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین لوگوں کے سامنے اور امت کے سامنے دین اور دین کی باتیں اتنے آسان انداز میں پیش کرو, ہر آدمی یہ کہے ارے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو دین کی نسبت پر ایک آدمی سے ملاقات کرنی ہے اور مردوں کا تعلق مسجد سے قائم کرنے کی کوشش کرنا اور عورتوں کا تعلق ہفتے والی تعلیم سے جوڑنے کا نظام بنانا. عورتوں کا نظام بس ہفتے والی تعلیم سے بنانا ہے. ہمارے یہاں پورا دن پورا صاحب کے یہاں پورا اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے. آپ اپنے یہاں کی مستورات کو پردے کے اہتمام کے ساتھ وہاں بھیجا کریں. یاد رکھیے, جب تک ہمارے گھر کی عورتوں کا دینی مزاج نہیں بنے گا اس وقت تک ہمارے گھر میں دین نہیں آئے گا. ہمارے گھر میں دین نہیں آئے گا. تو گھر کی مستورات, گھر محلے کے ایک عورت کا تعلق ہفتے والی تعلیم سے کرانا, اس کا نظام بنانا. اور جو ہمارے محلے کے بچے ہیں ان کی ترتیب بنا کر مسجد کے مکتب سے ان کو جوڑنا.
یہ 3 کام روزانہ 3 طبقوں پر ہمارے ہوں گے. مردوں کی خوشامد کر کے مسجد سے جوڑنا، عورتوں کا نظام بنا کر ہفتے واری تعلیم سے جوڑنا، اور بچوں کا نظام بنا کر اس کو مکتب سے جوڑنا روزانہ. اس کے لیے آپ کام شروع کریں. کام کیا ہوتے ہیں 2 گھنٹے، اور کیا ہوتے ہیں 3 گھنٹے، اور کیا ہوتے ہیں 8 گھنٹے. جب آپ ایک فکر کے ساتھ کام شروع کریں گے، آپ یہ کہیں گے کہ شاید ایسا لگتا ہے اب میں اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف یہی کام کروں تو کام پورا نہیں ہو سکتا. کام پورا نہیں ہو سکتا. روزانہ ایک کو لا کر ایک کو مسجد میں لا کر اس کو دین سمجھاؤ. دین پر چلنے کا فائدہ، سچ بولنے کا فائدہ. ہمارے تاجروں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ عقیدہ بنا چکا ہے کہ کاروبار میں جھوٹ بولنا جائز ہے. حالانکہ صحیح روایت ہے، صحیح مذہب ہے، صحیح مسلک ہے کہ جو آدمی کاروبار میں جھوٹ بولے گا اس کے کاروبار سے برکت ختم کر دی ہے. ایک کو بٹھا کر ایک کام ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی مشورہ کرنے ملاقاتیں نہ، روزانہ محنت کر کے استقامت کے ساتھ. مشکات کے اندر روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اما جان حضور کو سب سے بہترین، سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا تھا؟ اما جان نے ارشاد فرمایا وہ عمل حضور کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا جو استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ کیا جائے. روزانہ اس انداز میں محنت کرنا اور روزانہ تعلیم کا حلقہ قائم کرنا، یہ ہمارا کام ہے. روزانہ تعلیم کا حلقہ. تعلیم کے اندر اللہ نے ہماری تربیت چھپا کر رکھی ہے. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم یہ عربی کا لفظ ہے. علامہ یعلم تعلیما کے معنی آتے ہیں سکھانا. تعلیم کرانے والا تعلیم ایسے کرائے جیسے وہ سامنے والوں کو کوئی فکر سکھا رہا ہو اور کوئی چیز پڑھا رہا ہو، اور اس وقت تک حدیث پڑھ کے آگے نہ بڑھے جب تک سامنے والے وہ حدیث سمجھ نہ لیں. اسے تعلیم کہتے ہیں. تعلیم کی برکت سے زندگیاں بدلے گی. تعلیم کی برکت سے گھروں کا ماحول بدلے گا. تعلیم کی برکت سے دل کے اندر نور آئے گا. تعلیم کی برکت سے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. تعلیم کی برکت سے آدمی کا مرتبہ اللہ کے یہاں بلند ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے لیے دعا مانگی. اے اللہ 2 لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، یا تو ابو جہل عمر بن ہشام کو آپ ہدایت دے دیں اور اسلام کو عزت عطا فرما دیں، یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دیں اور اسلام کو عزت عطا فرما دیں. ابن ماجہ شریف کے اندر روایت ہے، پھر ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عمر کے لیے دعا مانگی. شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اس موقع پر خاص طور سے حضرت عمر کے لیے دعا مانگنا اس لیے تھا کہ حضور کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کی خدمت میں ہدایت رکھی. تو حضور نے حضرت عمر کے لیے ہدایت کی دعا مانگی اور اسلام کی دعا مانگی. حضور نے دعا مانگی اور اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. اللہ نے سبب کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا جو ذریعہ بنایا وہ گھر کی تعلیم کو بنایا. ان کی بہن کے یہاں تعلیم ہو رہی تھی. حضرت خباب ان کو قرآن سکھا رہے تھے. گھر میں تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا. یہ پہنچ گئے اور انہوں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کیا نہیں ہو؟ کچھ نہیں پڑھ رہے. ذرا گھر میں بات چیت کر رہے تھے. نہیں بتاؤ. اور لینے کے بعد وہ صحیفہ ان کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے پوچھا مجھے دو. ان کی بہن کہنے لگی نہیں تمہیں نہیں دیا جا سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، بندے ہاتھ اسے ہاتھ نہیں
لگا سکتے. حضرت عمر نے چھوا اور وہ صحیفہ، وہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا، اس میں لکھا ہوا تھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. سورہ طٰہٰ 16 سپارے میں اس میں لکھی ہوئی تھی. عمر وہ سورت پڑھ رہے تھے اور دل کی اندھیریاں دھل رہی تھی اور دل کے اندر نورانیت آ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور روتے روتے کہنے لگے قسم خدائے پاک کی یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین ہی کا فرمان ہے. دل کی دنیا بدل گئی. اپنی بہن سے کہنے لگے اس وقت محمد کہاں ہوں گے، اس وقت محمد کہاں ہوں گے. حضور نے دعا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسبابی شکل کے اعتبار سے اسبابی طور پر گھر کی تعلیم کو عمر کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا دیا. حالانکہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے جو انہوں نے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرافۃ وعظمہ کے اندر کیا تھا. اس میں انہوں نے بیان کیا اور کتاب میں لکھا ہوا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مکہ المکرمہ کے اندر یہ بات مشہور تھی اور لوگوں میں معروف تھی کہ مکہ المکرمہ کے بڑے شیطانوں میں سب سے بڑا شیطان عمر بن خطاب ہے. اور لوگ یہ کہا کرتے تھے خطاب کا بیٹا تو خطاب کا بیٹا مسلمان ہو سکتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن گھر کی تعلیم کو مبارک عمل ہے کہ اتنے خطرناک آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے ہدایت عطا فرما دی. کتنے ہی بڑے سے بڑا پاپی ہو، کتنے ہی بڑے سے بڑا پاپی ہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر تعلیم کی برکت سے اس کے گناہوں کو اس کو تب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. اس لیے کہ اس دھرتی پر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی نبی کو قتل کر دے. اور وہ نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تعلیم کی برکت سے ہدایت عطا فرمائی. اس لیے روزانہ تعلیم کرنی کریں گے بھائی انشاءاللہ. یہ تعلیم کا حلقہ اپنی مسجد کے اندر بھی اور یہ تعلیم کا حلقہ اپنے گھر کے اندر بھی. گھروں کی تعلیم 5 صفات کے ساتھ، گھروں کی تعلیم 5 عنوان کے ساتھ. نمبر 1 قرآن پاک میں سیکھنے سکھانے کا حلقہ. آپ بھی اپنی زبان سے کہیے تاکہ یاد ہو جائے. نمبر 1 قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا حلقہ. آپس میں بیٹھ کر قرآن پاک کا مذاکرہ، قرآن پاک پڑھا جائے، قرآن پاک سنا جائے. پتہ چلے گا کہ ہم تو 4 مہینے لگا رہے ہیں اور گھر کے لوگوں کو ابھی سورہ فاتحہ کی یاد نہیں ہے. پتہ لگے گا کہ ہم تو اللہ کے راستے میں وقت دے رہے ہیں اور گھر کے لوگوں کا قرآن صحیح نہیں ہے. میں اپنی مسجد کے شادی کو اپنے ساتھ روزہ میں لے ابھی کچھ دن 1-2 مہینے پہلے، اور اس کے ابا الحمدللہ مسجد میں جڑتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں. اس کا جب اس کے بیٹے کا قرآن کا حلقہ لگا اور قرآن سنا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی سناؤ کوئی سورت یاد ہے نا؟ ہاں ایک سورت یاد ہے. میں نے سنا، اس نے کہا اِنَّا أَوْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کیا سنا رہا؟ صحیح ہے. جب گھر میں قرآن کی تعلیم ہوگی اور قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ رہے گا تو قرآن صحیح بھی ہوگا اور قرآن صحیح پڑھا جائے گا اور اس کی برکت سے گھروں میں خیر و برکت آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور گھروں کے جھگڑے ختم ہوں گے. تو گھروں کی تعلیم میں ایک عمل قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ. دوسرا کتاب کی تعلیم اور تیسرا 6 صفات کا مذاکرہ. اور چوتھا عمل تشکیل. ہمیں بتاؤ اللہ کے راستے میں چلنے کو کون تیار ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کی تشکیل کرنی. اور 5واں عمل ہے اگلے دن کا مشورہ. اگلے دن بتاؤ تعلیم کون کرے گا، بتاؤ بھائی تشکیل کس کی ہوگی. یہ مختصر سے اعمال گھر میں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے دل جڑ جائیں گے. آپس میں ایک دوسرے کے دل جڑ جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کام ہمیں ہفتے کا کرنا ہے. ہفتے کے 2 گشت. ایک اپنی مسجد کا، ایک پڑوس کی مسجد کا. گشت والا عمل ہمارے دعوت کے کام میں اتنا بنیادی عمل ہے. جس طرح آدمی کے بدن میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہوتا ہے، دعوت کی محنت میں گشت کی مقام بھی ریڑھ کی ہڈی والا ہے.
ریڑھ کی ہڈی میں فرق آ جائے خدا نہ خاصہ، آدمی سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر ہمارے کشتوں میں فرق آئے گا، ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال میں فرق آئے گا۔ اگر کشتوں میں فرق آئے گا، مسجد کا کام نیچے چلا جائے گا۔ اگر کشت ہمارے مضبوط ہوں گے، مسجد کا کام اونچا جاتا رہے گا۔ اس لیے طے کرو ہفتے میں 2 کشت ہمیں پابندی سے کرنے ہیں، ایک اپنی مسجد کا اور ایک سب کریں گے انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ اور ایک کام مہینے کا کرنا ہے۔ مہینے کا کام یہ ہے 3 دن دکان کھولنی ہے، 27 دن اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ 3 دن تو وہ تمہیں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا، کتنے دن اللہ آپ کو ہنستا کھیل کر رکھے۔ جب آپ نے کہا 3 دن جاؤ گے پابندی کے ساتھ، نیت کرو انشاءاللہ۔ ہم روزانہ کا مشورہ بھی قائم کریں گے، روزانہ کی ملاقاتیں بھی کریں گے، اور روزانہ کی تعلیم بھی کریں گے، اور ہفتے کے 2 کشت بھی کریں گے، اور پابندی کے ساتھ روزہ میں بھی جائیں گے۔ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کو کا عزم نہیں، کچی پکی نیت نہیں، عزم وہ والا جو طلحہ بن عبید اللہ نے کیا تھا، عزم وہ والا جو طلحہ بن عبید اللہ نے کیا تھا، ارادہ وہ والا جو طلحہ بن عبید اللہ نے کیا تھا، نیت وہ والی جو طلحہ بن عبید اللہ نے کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر طلحہ بن عبید اللہ کو ملک شام کسی تقاضے سے بھیج دیا۔ طلحہ بن عبید اللہ اس تقاضے پر جانے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ جب واپس آئے بڑا افسوس ہوا کہ بدر والوں کا اللہ نے بڑا اونچا مقام بنا دیا، ان کے پچھلے گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیے اور اگلے گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیے۔ کاش طلحہ کی قدر میں ہوتا اور طلحہ کو بھی یہ فضیلت مل جاتی، کاش مٹھی کی اور نیت کی اور عزم کیا، اے اللہ کوئی موقع آ جائے طلحہ بھی اپنی طاقت دکھائے گا اور جوہر دکھائے گا اور تیرے نبی کی حفاظت کر کے دکھائے گا، اے اللہ کوئی موقع طلحہ کو مل جائے۔ کچھ دنوں کے بعد غزوہ احد ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو احد میں لے کر گئے۔ عجیب و غریب حالات آ گئے، ایک موقع ایسا آیا سارے صحابہ ستر ہو گئے، کوئی حضور کے قریب نہ رہا۔ ایک صحابی طلحہ بن عبید اللہ حضور کے پاس آئے اور سامنے سے کافروں کا مجمع آیا حملہ کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم دیا طلحہ کو مقابلہ کر۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور اتنے تیر کھائے، اتنی تلواریں کھائی، کہتے ہیں کہ میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہا جس پر زخم کا لگا ہو، حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی زخمی ہو گئی تھی اور میں نڈھال ہو گیا تھا اور خون اتنا نکل گیا تھا کہ جب صحابہ واپس آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو طلحہ بن عبید اللہ غش کھا کر گر چکے تھے۔ حضور کے پاس آ کر صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ کیسے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے چھوڑو، اپنے بھائی طلحہ کو اٹھاؤ، اس نے آج جوہر دکھا کر جنت اپنے لیے واجب کر لی۔ نیت یہ والی، عزم یہ والا، ارادہ یہ والا کہ انشاءاللہ آدھی آئے تو مان آئے، خوشی ہو غمی ہو، کسی حال میں ہو، ہم اپنے یہ اعمال نہیں چھوڑیں گے، ہم دین کی محنت نہیں چھوڑیں گے، کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ ایک درخواست یہ ہے، درمیان میں جگہ خالی ہے، ہر آدمی اپنے آگے کی جگہ پر کر لے، تھوڑا تھوڑا بھی کر کے آ جائے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، جزاک اللہ۔ لیکن تشریف لے آئے تشریف لائے، آگے آگے آئے، تھوڑا تھوڑا، دائیں والے بھی بائیں والے بھی، دائیں والے بھی بائیں والے آ جائیں، باتیں نہ کریں، باتیں نہیں کریں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر